بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی دلہن بنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھائے بغیر ہی اسے زوردار تھپڑ دے مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن پردیس چلا گیا کیونکہ میری شادی ابا نے زبردستی کی تھی۔ 2 سال بعد پاکستان آیا تو حسین لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا تو ابا کی بات نے میرے آسان خطا کر دیے کہ یہ لڑکی میری بیوی تھی اور میں بہت عرصے بعد گھر آیا تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ اپنے اماں یا ابا میں سے کسی ایک کو دیکھنے کی امید تھی، لیکن ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا جو 2-2.5 سال کا ہوگا۔ اس کا دوپٹہ پکڑے کھڑا تھا۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا تھا اور یہیں سے میری بربادی شروع ہو چکی تھی کہ یہ ابھی تک اس گھر میں موجود تھی۔ لیکن یہ بچہ کس کا تھا؟ وہیں دستک دینے کے بعد حیران کھڑا تھا، پھر ہاتھ بھی ابھی تک ہوا میں ہی تھا کہ ابا نے مجھے دور سے دیکھا اور میری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے۔ تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس سے بھی بری خبر ملی۔ میرا نام اکرم ہے۔ میرے والدین میری زندگی کے فیصلے اکثر اپنے طریقے سے کرتے رہے۔ میری زندگی کی سب سے اہم بات یعنی شادی کا فیصلہ بھی ان کے درمیان کشمکش بن گیا۔ میری امی ہمیشہ چاہتی تھی کہ میری شادی ان کی بہن کی بیٹی سے ہو جائے۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ بچپن میں کئی بار میرے گھر آئی، کبھی کبھار گپ شپ بھی ہوئی۔ میری امی کو لگتا تھا کہ وہ لڑکی بہت سمجھدار ہے، ہمارے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہے اور ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ دوسری طرف میرے بابا جان چاہتے کہ میں ان کے بھائی کی بیٹی سے شادی کروں۔ میرے چاچو کی بیٹی گاؤں میں رہتی تھی، میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کا نام صفورہ تھا۔ یہ نام مجھے کبھی پسند نہیں آیا، نہ ہی اس سے کوئی جذباتی تعلق پیدا ہوا، نہ ہی کبھی ایسا موقع آیا کہ میں اس سے بات کر سکتا یا اس کے بارے میں جان پاتا۔ میرے والد کے حکم کا ہمیشہ بول بالا رہا، گھر میں ان کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، اس لیے ان کی بات مانی گئی اور صفورہ کے ساتھ میری نسبت طے کر دی گئی۔ میرے دل میں اضطراب پیدا ہوا۔ میں باہر کے ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گاؤں کی لڑکی میرے خوابوں کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ میری سوچ میں ایک جدید زندگی تھی، ترقی، کامیابی، سہولتیں، ان سب میں ایک سادہ گاؤں کی لڑکی کا وجود ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ میری امی خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر ان کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے الگ کمرے میں بلایا، مجھے سامنے بٹھا کر بولی، بیٹا تو مرد ہے، اگر تجھے یہ لڑکی پسند نہ آئے تو طلاق دے دینا۔ میرے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھ کر انہوں نے مزید وضاحت کی، دیکھ بیٹا، تیرا باپ کبھی بھی میری بہن کی بیٹی سے تیری شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ ایک بار صفورہ سے شادی کر لے، اس کی ضد پوری ہو جائے گی، پھر تو اسے چھوڑ دے۔ میں تیری شادی خالہ کی بیٹی سے کر دوں گی جو تجھے پسند بھی ہے اور میرے دل کے بھی قریب ہے۔ میرے دماغ میں جیسے جھماکا ہوا، ماں کی چالاکی پر حیرانگی بھی ہوئی اور سکون بھی آیا، یہ سوچ کر کہ شاید میرے دل کی بات پوری ہو جائے گی۔ مگر فوراً ضمیر نے آواز دی، یہ زیادتی ہوگی صفورہ کے ساتھ، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ صرف اس کھیل کی ایک مہرہ تھی۔ لیکن میری ماں نے ایک اور بات کہہ دی جس سے ساری ہمدردی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، وہ لڑکی بہت بد کردار ہے، پورے گاؤں کے لڑکے اس کے پیچھے ہیں، اس کی حرکتیں گاؤں میں سب کو معلوم ہیں، اس کا کردار ایسا ہے کہ کوئی بھی شریف لڑکا اس سے شادی نہ کرے۔ یہ بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں وہی کروں گا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں تیزی سے ہونے لگیں، ہر طرف خوشیوں کی باتیں ہونے لگیں، مگر میں اندر سے بے چین تھا۔ میں نے صفورہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی کوئی تصویر دیکھی، نہ اس سے بات ہوئی، نہ اس کے بارے میں جانا۔ میرے والدین نے کہا کہ لڑکی والے شادی کے دن سے ایک دن پہلے شہر آئیں گے اور رسم ادا کر کے اگلے دن واپس چلے جائیں گے۔ لڑکی یہیں میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے اس انداز پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرنا چاہتے تھے جیسے یہ ایک رسم ہو۔ میرے دوست عباس صاحب تیاریاں کر رہے تھے، دعوت نامے بانٹے جا رہے تھے، گھر کے ہر کونے میں خوشی گونج رہی تھی، لیکن میرا دل کسی اور طرف لگا تھا۔ میں بار بار خالہ کی بیٹی کو یاد کرتا جس سے میری کبھی گہری بات چیت نہیں ہوئی، مگر ایک انسیت ضرور تھی۔ اس کے انداز گفتگو، اس کی شرارتیں مجھے یاد آتی رہیں۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اپنے والد سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں کہ میں خوش نہیں ہوں، مگر ہمت نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا، ان کی آنکھوں میں حکم ہوتا تھا، ان کے لہجے میں طاقت ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اب شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، گھر میں مہمان آنے لگے۔ میری امی خاموش
مگر دل ہی دل میں خوش تھی، انہیں یقین تھا کہ ان کی چال کامیاب ہوگی، ان کی بات بعد میں پوری ہو جائے گی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ بس یہ چند دنوں کی بات ہے، شادی ہو جائے گی، پھر طلاق ہو جائے گی، میری پسند کی شادی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں میرے دل میں چلتی رہیں، ایک طرف میرے ضمیر کی آواز، دوسری طرف ماں کی محبت، تیسری طرف باپ کا حکم، چوتھی طرف خالہ کی بیٹی کی یاد، اور پانچویں طرف صفورہ کا اندیکھا چہرہ۔ میری زندگی کے یہ دن ایک عجیب کشمکش میں گزرنے لگے، نہ راتوں کو نیند آتی، نہ دن میں سکون رہتا۔ میں نے کئی بار دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ شادی ٹل جائے یا صفورہ کی طرف سے انکار ہو جائے، مگر کچھ ایسا نہ ہوا۔ شادی کا دن آ گیا، صفورہ کے گھر والے گاؤں سے آئے، بہت سادہ سے لوگ تھے، ان کے چہروں پر عاجزی تھی، ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ لوگ کسی شان و شوکت کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے رسم ادا کی اور اگلے دن واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ صفورہ میرے گھر کی دلہن بن چکی تھی، وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور صفورہ کی طرف دیکھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، صفورہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس کا سراپا دیکھتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے لباس کا رنگ ایسا جیسے کسی پرانے زمانے کی دیہاتی شادی ہو رہی ہو، اس کی مہندی کی رنگت مدھم جیسے کسی نے زبردستی ہاتھوں پر لگا دی ہو، اس کے پیروں پر گہری لال پالش جو مہندی کے رنگ سے بھی زیادہ چبھتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید کوفت ہوئی، مجھے وہی باتیں یاد آئیں جو میری ماں نے کہی تھی، یہ لڑکی کسی طور بھی میرے خوابوں کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اس کے لہجے میں بھولا پن ہو یا چالاکی، یہ بات میرے لیے معنی خیز نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، طلاق دے دینی ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کچھ دن گزرنے کے بعد پھر موقع دیکھ کر طلاق دے دینا تاکہ بات زیادہ نہ پھیلے، مگر میرے اندر کا طوفان کسی صبر کا قائل نہ تھا۔ میں نے سوچا جب ساتھ رکھنا ہی نہیں تو جب ایک لمحے کو بھی اس کا چہرہ برداشت نہیں کرنا تو پھر جھوٹے رشتے کی یہ رسم کیوں نبھانی ہے۔ میں نے بنا کوئی بات کیے اس کا گھونگھٹ ہٹائے، 3 لفظ ادا کر دیے، صفورہ اب میری بیوی نہیں رہی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر اس کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکلی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز میں ایک بے بسی تھی، ایک سوال تھا، ایک ماتم تھا، مگر میرے اندر کسی قسم کی نرمی نہ پیدا ہوئی۔ میں خاموشی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے میں کوئی فرض ادا کر کے فارغ ہوا ہوں، جیسے میرے کندھوں پر سے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میرے قدم باہر کی طرف تھے، میری سوچ آزاد ہو چکی تھی، میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، میرے دل میں کسی کا دکھ نہ تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر فون اٹھایا اور اپنے دوست کو کال کی، کہا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں بچی، اب مجھے باہر جانا ہے، جلدی ٹکٹ کا بندوبست کرو، اگلی فلائٹ میں نکلنا ہے۔ میرے بابا کو جب اس واقعے کی خبر ملی، گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی، ہر کمرے سے چیخیں اٹھنے لگی، میری چھوٹی بہنیں سہم گئی، میری امی حیران ہوئی مگر خاموش رہیں، کیونکہ سارا منصوبہ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے فیصلے پر افسوس کرنے کے بجائے مطمئن نظر آئیں۔ انہوں نے سب کو یہی کہا کہ لڑکے کا دل نہیں مانا تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بابا نے مجھے کمرے میں بلایا، انہوں نے پہلی بار غصے سے مجھے گھورا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا صفورہ میں کوئی خرابی ہے؟ میں نے سر جھکائے بغیر کہا جی، وہ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی، اس نے ایسی بات کی کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میرے باپ نے کہا پہلی رات کوئی ایسا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں مجبوری میں تھا، وہ مجھے برداشت نہ ہو سکی۔ میں نے کہا میں اس سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، مگر مجبوراً کیا۔ سب کو یہ کہانی سنا دی کہ صفورہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ لوگوں نے کچھ یقین کیا، کچھ نے نہیں، مگر بات پھیل گئی۔ صفورہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی، وہ ایک خاموش سی لڑکی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سب کچھ سہ لیا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا کسی نے نہ پوچھا نہ سوچا۔ میں 2 دن بعد اپنا سامان باندھا، ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا اب تو آرام سے کام کرنا، 2 سال بعد ہم تیری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرا دیں گے، ان کا بھی اب رشتہ چاہیے، کسی بیرون ملک کماتے ہوئے لڑکے کا۔ میں نے ماں کو دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے کہا میں نے اب کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے محبت نہیں، مجھے صرف خود سے محبت ہے، مجھے صرف اپنی آزادی چاہیے۔ وہ لڑکی مجھے خوبصورت لگی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر وہ صرف چہرہ تھی، صرف ایک عکس جو کچھ لمحے بھایا پھر بھول گیا۔ میں نے کہا اب جہاں دل کرے گا وہیں شادی کروں گا، اب اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، کوئی زور زبردستی نہ ہوگی، کوئی مشورہ نہیں لوں گا، کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میری ماں کے خواب بھی وہیں ٹوٹ گئے، میرے باپ کی ضد بھی ختم ہو گئی اور میں وہ سب پیچھے چھوڑ کر بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی، میرے فیصلے، میری خواہشیں اب کسی کے اختیار میں نہیں ہوں گی،
مجھے رشتوں کی زنجیر نہیں چاہیے، مجھے سماج کی رسمیں نہیں نبھانی، مجھے صرف آگے بڑھنا ہے، صرف کامیاب ہونا ہے۔ صفورہ ایک باب تھا جو بند ہو گیا، ایک لمحہ تھا جو گزر گیا، ایک نام تھا جو میرے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ مجھے اب نہ صفورہ سے کوئی ہمدردی رہی، نہ خالہ کی بیٹی سے کوئی امید، نہ والد کے فیصلے سے کوئی تعلق۔ مجھے صرف اپنے خوابوں سے واسطہ تھا، صرف اپنے راستوں سے غرض تھی۔ یہاں پردیس میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے خواب لیے میں نے ہر چیز پیچھے چھوڑ دی اور اپنے ملک، اپنے ماں باپ، اپنی پرانی زندگی کو خیر بات کہہ دیا۔ دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا کہ خود کو منواؤں گا، کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ دل میں ایک خلا تھا، دل میں ایک تنہائی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ پھر ایک دن میں نے ایک لڑکی دیکھی، وہ نہ تو میرے مذہب کی تھی، نہ میری زبان بولتی تھی، نہ میرے ملک کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، اس کے انداز میں ایک دلکشی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگا، باتیں کرنا، باہر جانا، گھومنا پھرنا سیر انگیز سا تجربہ لگا۔ دل نے چاہا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، دل نے کہا کہ ایک بار پھر قسمت آزمائی کی جائے۔ اس لیے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ کاغذی کارروائی مکمل ہوتے ہی ہم ایک ساتھ رہنے لگے۔ پہلے سب نیا تھا، سب اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، سب کچھ دل کو بھا رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حقیقت کھلنے لگی۔ سمجھ آنے لگا یہ لڑکی وہ نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس کا طرز زندگی میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ میں ایک روایتی شوہر تھا، میں چاہتا تھا کہ گھر میں آؤں تو کھانا تیار ہو، میرے کپڑے صاف ستھرے ہوں، گھر کی صفائی ہو، بیوی کا چہرہ خوشبو سے مہک رہا ہو۔ لیکن یہاں کو سب کچھ الٹا تھا۔ میں تھکا ہارا آتا تو وہ کہتی کہ چلو کھانا مل کر بناتے ہیں، بعض اوقات کہتی آج تم ہی کھانا بنا لو، میں تھک گئی ہوں۔ میرے لیے یہ سب اجنبی سا تھا، میرے لیے یہ انداز ناپسندیدہ سا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر پردیس کا رخ کیا تھا کہ یہاں مجھے آزادی ملے گی، سکون ملے گا، مگر مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے رشتے میں بندھ گیا ہوں جہاں مجھے کم سمجھوتے زیادہ ہیں۔ وہ ہر بات میں خود کو مرد جیسا ظاہر کرتی تھی، وہ خود مختار تھی، خود سر تھی، وہ کسی کی بات سننے کی عادی نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری بات مانی جائے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی بات مانوں۔ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی اور میں ایک روایت پسند مرد۔ میں نے گھر بسایا تھا سکون کے لیے، لیکن گھر اب ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بیوی جیسا برتاؤ چاہتا تھا، لیکن وہ خود کو بیوی کہلانے پر خوش ہی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کام کریں گے، دونوں ذمہ داری بانٹیں گے۔ میں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہ تھا، میرے گھر میں کبھی ایسا ہوا تھا نہ میرے ماحول نے مجھے یہ سکھایا تھا۔ میں الجھنے لگا، میں تھکنے لگا، میں بدلنے لگا۔ وہ مجھے اب بوجھ لگنے لگی، اس کا ہر جملہ مجھے کاٹنے لگا، میں اس سے نفرت کرنے لگا۔ وہ میری ہر بات کو ٹال دیتی، میرے خواب ایک ایک کر کے بکھرنے لگے، میری خواہشیں دم توڑنے لگیں، میری ذات ایک خول میں بند ہوتی گئی۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض تھے۔ میری ماں کا صفورہ کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد تھا، میرے باپ کو میری بے اعتنائی نے تکلیف دی تھی۔ میں کبھی کبھی فون کرتا تھا، لیکن بات زیادہ نہ ہو پاتی۔ ماں خاموش رہتی، باپ سرد لہجے میں بات کرتا۔ وہ پیسے تو مانگتے نہیں تھے، میں بھیجتا رہتا، لیکن وہ نکلواتے نہ تھے، جیسے میرا وجود ہی ان کے لیے بیکار ہو چکا ہو۔ میرے دل میں خلش بڑھتی گئی، احساس جرم دل کو کاٹنے لگا۔ میں سوچنے لگا، نہ یہاں خوش ہوں، نہ وہاں کا ہوں۔ ماں باپ کو ناراض کیا خوشی کے لیے، لیکن خوشی ملی ہی نہیں۔ اب تو لگتا ہے میں نے خود سے بھی بے وفائی کی۔ میں نے آئینہ دیکھا تو ایک اجنبی سا چہرہ نظر آیا، وہ چہرہ جو کبھی خواب دیکھتا تھا مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ چہرہ جو کبھی مسکراتا تھا خاموشی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے بات کی، میں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ بھی کچھ دنوں سے یہی سوچ رہی تھی، وہ بھی خوش نہیں تھی، لیکن چھوڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کاغذوں میں ہم بندھے ہوئے تھے، دل میں ہم ٹوٹ چکے تھے۔ اس رشتے سے نکلنے کے لیے مجھے کئی قانونی مراحل سے گزرنا پڑا، مجھے اس کو کچھ رقم دینی پڑی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں، لیکن میرے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، میں نے سب کچھ دے دیا، بس جان چھڑوائی۔ وہ ایک برا خواب بن کر میری زندگی میں آئی اور چپ چاپ گزر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، لیکن دل میں پھر وہی سوال، اب کیا، اب کہاں جاؤں؟ پردیس میں تنہا رہنا مشکل تھا، میں نے سوچا واپس جانا چاہیے، شاید وہی سکون ہو، شاید وہی نئی شروعات ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان جاؤں گا، ایک نئی زندگی شروع کروں گا، شاید اپنے کیے پر ماں باپ سے معافی مانگوں، شاید ایک عام سی سادہ سی زندگی گزاروں، جہاں بیوی ہو بیوی، شوہر ہو شوہر، جہاں عورت عورت ہو، مرد مرد ہو، جہاں رسمیں رشتے قدر میں ہوں،
जहाँ एक दूसरे को निभाने का जज्बा हो। मैंने अपने सामान बांधना शुरू किया। वीज़ा ख़त्म होने का वक्त भी करीब था। मैंने सोचा कि अब इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब दिल किसी चीज़ में नहीं लगता, परदेस परदेस लगता है। अब तन्हाई और ज़्यादा महसूस होती है। अब हर चेहरा अजनबी लगता है, अब हर आवाज़ बेगाना लगती है, अब हर दिन बोझ लगता है। मैंने टिकट ली। मैंने आखिरी बार शहर के इन रास्तों को देखा जो कभी मेरे लिए नई दुनिया का दरवाज़ा थे। अब वही रास्ते बेरंग, बेजान, बेअसर थे। मैंने अपना माज़ी अपने पीछे छोड़ दिया और वतन वापसी की राह ली। ये सोचकर दिल को कुछ तसल्ली थी कि वतन वापसी पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाँव बाप की नाराज़गी की वजह से माँ तो माँ होती है, चंद आंसू देखकर पिघल जाती है। पापा वक्त के साथ नरम हो जाएंगे। दिल में ये भी था कि शायद मेरी गलतियों को भुला दें, वो शायद मुझे गले लगा लें। लेकिन एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेने ना आया तो एक सर्द हुआ हवा दिल में उतर गई। जैसे मेरे आने की इतला सुनकर भी जज्बात नहीं जागे। मेरी वापसी का कोई इंतजार ही नहीं कर रहा था। घर के रास्ते में बचपन के वो लम्हे याद आने लगे, जब माँ दरवाजे पे खड़ी होती थी, जब बाबा दरवाजा खोलते थे, जब बहन भाई खुशी से गले लगते थे। लेकिन अब दरवाजे के बाहर मैं अकेला खड़ा था। दस्तक दी तो जो सामने मंजर आया वो मेरी सोचों को एक झटका दे गया। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर लम्हों भर को सांस रुक गया, दिल धड़कना भूल गया। जहन में कई सवाल की बौछार होने लगी। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? इतनी हसीन, इतनी बावकार, इतनी पुरएतमाद, जैसी किसी फिल्म सीन से निकली हो। वो मुझे देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। इसके चेहरे पर हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात थे, जैसे वो भी मुझे देखकर हैरान हो गई हो। लम्हे भर में एक छोटा सा बच्चा इसके करीब आया और इसका दुपट्टा पकड़ कर खड़ा हो गया। वो बच्चा निहायत खूबसूरत, मासूम, चमकती आंखों वाला, गुलाबी गाल, नन्हे हाथ, नन्हे पैर जैसी गुड़िया। फिर वो रोने लगी तो वो लड़की झुकी, इसको गोद में उठाया, निहायत नरम आवाज में अंग्रेजी में कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मेरी जान फिर इसे लेकर एक तरफ चली गई और मैं वहीं साकेत खड़ा रह गया। जहन में सवालात की गूंज तेज हो गई कि ये लड़की कौन है? बच्चा किसका है? यहाँ क्या हो रहा है? तब भी बाबा नजर आए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन उन्होंने में थकन और वक्त की गर्द जमी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि बेटा ये सफूरा है। मैं वही खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे होंठ खुश्क हो गए, मेरी सोचें रुक गईं, दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। ज़हन ने जैसे इस जुमले को मानने से इनकार कर दिया। ये सफूरा थी जिसे मैंने बगैर देखे तलाक दे दी थी, जिसे मैंने कबूल किए बगैर रद्द कर दिया था, जो मेरे लिए महज एक रस्म थी, एक फर्ज था जिसे निभाने का कोई इरादा न था। लेकिन सामने खड़ी लड़की किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी, जैसे वक्त ने इसे संवार दिया हो, जैसे तकदीर ने इसे निखार दिया हो, जैसे कुदरत ने इसे मेरे फैसले की तरतीब में पैदा किया हो। लेकिन इससे सबसे बढ़कर मेरे लिए सबसे बड़ा धचका वो बच्चा था जो इसके साथ था, जो इससे लिपटा हुआ था, जो मेरी तरफ भी देख रहा था। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस के आवाज बमुश्किल निकली। मैंने बाबा से पूछा कि ये बच्चा किसका है? उन्होंने खामोशी से कहा तेरा अपना बेटा है। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ाए। मैंने कहा बाबा आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो सफूरा का घूंघट तक नहीं उठाया, मैंने तो इसे देखा तक नहीं। मैंने तो इसे सिर्फ इसलिए तलाक दी थी कि मैंने फैसला किया था मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मैंने तो इससे कभी बात भी नहीं की, मैंने तो इसे दिल से कबूल ही नहीं किया। तो ये बच्चा कैसे हो सकता है? बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तू अंदर आ, पहले बात करता हूँ तुझसे, तुझे सब कुछ समझाता हूँ। मैं खामोशी से अंदर आया, दरवाजा बंद किए। मेरे कदम बोझल हो गए थे, मेरी सांसें तेज थी, दिल में उलझनों की आंधी थी। माँ सामने आई, चेहरे पर बरसों की जुदाई का अक्स था, लेकिन आंखों में माँ की ममता थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मेरा माथा चूमा, कहा कि सब कुछ छोड़कर तू गया था, फिर मैंने तेरा इंतजार किया, कभी नहीं छोड़ा। माँ ने माफ कर दिया, मुझे सीने से लगा लिया, आंखें नम हो गई। मुझे वो सुकून मिला जिसके लिए मैं परदेस गया था, पर जो कभी वहां मिला ही नहीं। मुंह हाथ धोया, खाने की खुशबू महसूस की, दस्तरखान पर बैठा माँ के हाथ का पका खाना खाया। दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, पर दिमाग में सवालात की चीखें थी। बाबा ने कहा कि अब मैं तुझे असल कहानी सुनाता हूँ, जो तू नहीं जानता, जिससे तू हमेशा बेखबर है, जिसे जानना अब तेरे लिए जरूरी है। मैं खामोश बैठ गया, नजरें इनकी तरफ, और दिल धड़क रहा था कि अब क्या सुनने को मिलेगा, अब क्या राज खुलेगा जिसने मेरी दुनिया पलट दी थी। बाबा ने गहरे सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। सफूरा को देखकर शायद इसे अपनी बेटी जैसी लगती थी वो, फिर और वो नज़र जो मैंने इस पर डाली थी, वो नज़र मेरे बाप से छुपी नहीं रह सकी।
اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی جیسے میرے دل میں خنجر چبھو دیا ہو۔ صفورہ کچن سے پانی کا جگ لے کر نکلی تو حنان اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ جگ رکھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے حنان کو گود میں اٹھانے کی کوشش کی تو وہ رونے لگا۔ صفورہ باہر نکلی۔ حنان کی چیخ سن کر وہ میرے ہاتھوں میں سے اسے لے کر چپ کروانے لگی۔ میرا دل چاہا کہ وقت کا پہیہ روک دوں، یہ منظر جام کر دوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی عورت تھی جسے میں نے ٹھکرایا تھا، جسے میں نے اس کی صورت دیکھے بغیر طلاق دے دی تھی۔ میرے دل میں ایک خلش ابھری۔ ضمیر نے مجھے کچوکے لگانے شروع کیے۔ بابا کی آواز نے اس لمحے کی خاموشی کو توڑا۔ وہ بولے، یہ بچہ ہمارا فخر ہے، اس گھر کی خوشبو ہے۔ صفورہ جیسی لڑکی کو تو نے کھو دیا اور اب دیکھ رہا ہے وہ جو نہ صرف تعلیم میں سب سے آگے رہی بلکہ کردار میں بھی بے داغ نکلی۔ میرے بھائی نے جب دل تھام کے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی تھی تو اسے فخر تھا کہ اس کی بیٹی اب شہر جائے گی، ترقی کرے گی، اپنے شوہر کے ساتھ دنیا دیکھے گی۔ لیکن تو نے تو اسے کچھ بھی دیکھنے کا موقع نہ دیا۔ تو نے ایک لمحہ بھی صبر نہ کیا اور ایک عورت کو جو کچھ لمحے قبل تیرے نام سے جڑی تھی اسے کسی وضاحت کے بغیر ٹھکرا دیا۔ اسے تو بنا بولے ہی اندھیرے میں دھکیل دیا۔ صفورہ نے وہ وقت بھی دیکھا جب اس نے رو رو کر اپنے باپ کی قبر کو بھگویا تھا۔ اس نے وہ دن بھی گزارا جب لوگوں نے اسے تانے دیے، اسے بد کردار کہا، اسے گاؤں کی گلیوں میں انگلیوں پر رکھا گیا۔ لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ تیرے خاندان کی عزت کا سوال تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سسرال والوں کا سر شرم سے جھک جائے گا اگر وہ بولی تو۔ لیکن اس کی خاموشی نے سب کچھ بتا دیا۔ ہم سب نے جب اسے قریب سے دیکھا تب اندازہ ہوا کہ اس کے اندر صبر کا سمندر چھپا ہے۔ وہ جب بھی رات کو سونے جاتی، حنان کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، وہ آنکھیں جو ساری دنیا سے شکایتیں چھپاتی تھی۔ ہم نے اس کی دل کی حالت جانی، وہ ہمارے لیے ماں جیسی بن گئی تھی، وہ ماں جو کبھی شکایت نہیں کرتی، وہ ماں جو کبھی سوال نہیں کرتی۔ تیرے بھائی نے جب اس سے نکاح کیا تو اس نے اسے بھی کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شرط نہیں رکھی، بس اتنا کہا کہ اس گھر کی عزت میرا فرض ہے اور میں اس فرض کو نبھاؤں گی۔ وہ دن جب تیرے بھائی نے اسے قبول کیا وہ دن ہمارے لیے نئی صبح جیسا تھا، کیونکہ ہم نے اس لڑکی کو بکھرتے دیکھا تھا اور پھر سنبھلتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو تیرے ایک لفظ سے ٹوٹ گئی تھی، وہ لڑکی جو تیرے ایک فیصلے سے زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنی مضبوط نکلی کہ دوبارہ کھڑی ہو گئی، دوبارہ اس گھر کو سمیٹا، دوبارہ ہمارے دلوں کو جوڑا۔ اب تو واپس آ گیا ہے تو چاہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہو جائے جیسے پہلے تھا، لیکن بیٹا وقت پیچھے نہیں آتا، وقت صرف آگے بڑھتا ہے۔ وہ لمحات جو تو نے کھو دیے، وہ احساسات جو تو نے ٹھکرا دیے، وہ اعتبار جو تو نے توڑا، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اب صفورہ نہ تیرے بارے میں بات کرے گی نہ ہی تجھے دیکھے گی، وہ تیرے وجود سے بھی گریز کرتی ہے۔ تیرے بھائی نے کہا کہ اگر تو 1 مہینے سے زیادہ یہاں رکا تو وہ صفورہ کو لے کر الگ ہو جائے گا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے گا، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ حنان ہم سے دور ہو، ہم نہیں چاہتے کہ صفورہ جیسی لڑکی جو ہمارے لیے نعمت بن چکی ہے وہ ہم سے الگ ہو۔ تو چاہے جتنا بھی افسوس کرے، جتنا بھی پچھتائے، وہ لمحہ گزر چکا ہے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، آنکھیں نم تھی، آواز بھاری ہو چکی تھی، بولی، بیٹا تو نے ہماری بات نہ مانی، ہم نے تجھے کہا تھا کہ دیکھ کر فیصلہ کر۔ جب تو پردیس گیا ہم نے سوچا شاید وہاں جا کے تجھے احساس ہو، شاید تیری سوچ بدلے گی، لیکن تو وہاں بھی اپنی ناسمجھی کے فیصلے لے کر برباد ہوتا رہا، اور اب جب واپس آیا تو خالی ہاتھ، خالی دل، خالی رشتے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں صرف افسوس ہے، تیرے پاس صرف پچھتاوا ہے، لیکن یہ پچھتاوا صفورہ کے لیے کچھ نہیں بدلے گا، کیونکہ اب وہ اس درجہ پر پہنچ چکی ہے جہاں وہ صرف اپنے فرض سے جڑی ہے، وہ اپنی ذات سے نہیں سوچتی، اب وہ صرف ماں ہے، صرف بیوی ہے، صرف بہو ہے۔ ان تینوں رشتوں کو نبھانے میں اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ اس کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں بچا۔ تیرے لیے نہ جذبات بچے ہیں، نہ نفرت بچی ہے، نہ غصہ بچا ہے، کیونکہ جس دن تو گیا تھا اس دن وہ سب کچھ دفن کر چکی تھی، اس دن اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا اور ایک نئی صفورہ نے جنم لیا تھا۔ اب وہ صفورہ تیرے لیے اجنبی ہے۔ میں نے ماں کی باتیں سنی، بابا کے چہرے کی سختی محسوس کی، چھوٹے بھائی کا سایہ دور سے دیکھا جو صحن کے کنارے کھڑا صفورہ کو دیکھ رہا تھا۔ صفورہ نے کبھی ایک بار بھی میری طرف نظر نہیں کی، نہ وہ لمحہ میری یادوں سے مٹ رہا تھا، نہ وہ سوال میرے ذہن سے نکل رہا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے اس لڑکی کو کیوں ٹھکرایا جو مجھے عزت دے سکتی تھی، محبت دے سکتی تھی، وہ جس کا ساتھ مجھے سکون دے سکتا تھا، وہ جو آج بھی اتنی خوبصورتی میں لاجواب تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جلتا رہا۔ میں کمرے میں واپس آ گیا، دروازہ بند کیا، بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ روشنی مدھم تھی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل میں سکون نہیں تھا، ہر طرف صرف پچھتاوا تھا۔
میرے کانوں میں بابا کی آواز گونجتی رہی، ماں کے آنسو دل پر گرتے رہے، صفورہ کی خاموشی چیختی رہی، حنان کی مسکراہٹ دل چیرتی رہی۔ میرا دل چاہا وقت رک جائے یا مجھے معافی کا کوئی موقع دے دے، لیکن وہ دروازے بند ہو چکے تھے، وہ راستے ختم ہو چکے تھے۔ وہ صفورہ جو کبھی میری تھی وہ اب کسی اور کی تھی، وہ میری بھابھی تھی، وہ میری ماں کی بیٹی جیسی بہو تھی، وہ میرے باپ کی فخر کی علامت تھی، وہ میرے گھر کی روشنی تھی، لیکن میرے لیے صرف ایک سایہ تھی جو کبھی میرے قریب تھا اور اب بہت دور جا چکا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔